سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا خدا آج ہم سے یہ بات کرتا ہے. جس طرح ہم اس مہینے کے اندر جسے ہمارے لیے ایک بڑا پاک منتھ کہا جاتا ہے, ہولی دسمبر کہا جاتا ہے, ہم اس منتھ کو نہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. باہر کے ممالک کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, وہ مسلم تھے, وہ بتا رہے تھے, کہنا میرا جو عزیز ہے وہ باہر کے ملک میں رہنے والے انگلینڈ کے اندر بتا رہا ہو, کہتا کہ اس جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ جب کرسمس کا سیزن کا سٹارٹ ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, سو 50% کیا ہوتا ہے, ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے. اور اس قدر کرسمس کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک اچھا وقت آ چکا ہے, ایک اچھا بادشاہ کا بادشاہ جو میرے اور آپ کے لیے اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہمارے یسوع المسیح کے جنم دن کو منانے کے لیے, اس کی برتھ ڈے کو منانے کے لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو آج جو خدا کے کلام پاک میں سے سیکھ رہیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ نیا آ رہا ہے, اور خدا کے کلام پاک میں سے جو آج ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. جو آج کا مضمون کیا ہے, دیکھو میں ایک نیا کام کس کی زندگی کے اندر کروں گا, میں آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا کام کروں گا. اس مہینے کے اندر جو کچھ آپ کا بیت گیا, جو کہ کچھ پرانا آپ بیت گیا, گزر چکا, آپ اس کو بھول جائے, پر خداوند آج آپ سے بات کرتا ہے, خداوند آج آپ سے پرومس کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا تمہاری زندگی کے اندر. اس وقت کروں گا جب تم مجھے کیا کرو گے, اپنا آپ تم کیا کرو گے, مجھے دے دو گے. ہاللیلویا, بلند آواز سے ہاللیلویا. آئیے سردی لگ رہی ہے, پھر بھی زوردار تالیاں بجا دیجیے. ہاللیلویا. سو جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یسایہ کی کتاب, جلدی سے نکالیں گے یسایہ کی کتاب, اس کا 43 باب, اس کے 18 اور 19 آیت کو ہم خداوند کے کلام پاک میں سے ہم تلاوت کریں گے, پڑھیں گے اپنی نصیحت اور رہنمائی کے لیے کہ خداوند جو ہماری زندگی کے اندر آج ہم سے بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. سو بائبل مقدس میں لکھا ہے 18 اور 19 آیت میں لکھا, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف ہو؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. خدا کا کلام پڑھا جانا, سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. بلند آواز سے بولیں گے آمین. سو خداوند آج ہم سے 18 آیت پر ہم غور کریں گے. لکھا ہے یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر. آج خداوند ہم سے کیا بات کرتا ہے کہ اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, پچھلی باتوں کو تو یاد نہ کر. جو 11 مہینے تیرے گزر گئے, اب 12ویں مہینے کے اندر تو داخل ہو چکا ہے, تو پچھلی باتوں کو یاد نہ کر, تو برے حالاتوں کو یاد نہ کر, تو ان تنگ دستیوں کو یاد نہ کر, تو ان پریشانیوں کو یاد نہ کر, بلکہ میں تجھے کیا کروں گا اس مہینے کے اندر, میں کیا کروں گا, تو پچھلی باتوں کو اب یاد نہ کر, کیونکہ میں نے تجھے اپنا نام, میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے, میں نے تجھے اپنے پاس بلایا ہے. میں آج سے 2000 سال پیشتر پہلے میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں, اس لیے آیا ہوں, باپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر کیا کر, دنیا کے اندر جا کر اس بات کی تعلیم دے, دنیا کو جا کے اندر اس بات کا پرچار کر کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ہمیں پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا, جو کچھ آپ کو نہیں مل سکا پریشان نہیں ہونا, پچھلی باتوں کی فکر نہیں کرنی. مجھے اتنے سال ہو گئے میں بیمار ہوں, آپ یاد رکھیے آپ کا خدا آپ کو اس سال کے اندر, ان دنوں کے اندر برکت دے گا. اس وقت برکت دے گا جب آپ کیا کریں گے, پچھلی باتوں کو یاد نہیں کریں گے. پچھلی باتوں کو یاد نہ کیجیے, جو بیت گیا سو بیت گیا, جو ہمارے اپنے دمیں چھوڑ گئے سو چھوڑ گئے.
پر ہمیں کیا کرنے کی جو اپنے نیا جو آنے والا کل ہے ہمیں اسے بہترین بنانے کی ضرورت ہے. اور بہترین ہم کب بنائیں گے؟ جب ہم پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں گے. ہو سکتا ہے پولیس جو ہے آپ کے ذہنوں کے اندر، خیالاتوں کے اندر، سوچوں کے اندر وہ بری باتیں لے کر آتا ہے، برے منصوبے لے کر آتا ہے کہ تجھے اتنے سال ہو گئے، تو ابھی تک کہاں پر ہے؟ اتنے سال ہو گئے، کچھ حاصل نہ ہوا، شفا حاصل نہ ہوئی، برکت نہ ملی، زندگی کے اندر کام نہ ہوا، معجزات نہ ہوا، ترقی نہ پائی، کامیابی نہ پائی، سرفرازی نہ پائی. پر خداوند آپ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں. اب یاد نہ کیجئے کہیے کہ آج. اور بہت سارے لوگ پچھلی باتوں کو اب یاد کرتے ہو کہ ہاں میرا ایک عزیز تھا، میرا بہن تھا، بھائی تھا، پہلے وہ میرے ساتھ تھا، اب نہیں ہے. پر یاد رکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ہے، جو ان کی عدالت ہے وہ خدا نے کر دی ہے. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے، لوکا کی انجیل کے اندر، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جب اس کی روح آسمان پر جاتی ہے اس کا انصاف ہو جاتا ہے. چاہے ہم اس کے بعد جتنی مرضی ہم دعائیں کریں، عبادات کروائیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں. جو چلا گیا سو چلا گیا. پر آج آپ پچھلی باتوں کو یاد نہ کیجیے، بلکہ اپنے مستقبل کو اب بہتر بنانے کے لیے خدا آپ سے بات کرتا ہے. خدا آپ سے کلام کرتا ہے کہ تو پچھلا کو گزر گیا سو گزر گیا، تو آج کی فکر کر. ہم آج کی فکر کی کریں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان پچھلی باتوں کو، قدیم باتوں کو، گزری باتوں کو، پرانی باتوں کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اور بعض کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ ہم ناراض ہو، ہمارے ساتھ کس کا ناراض کی ہو، پر ہم صلح بھی کر لیتے ہیں ہم بڑوں کے کہنے پر. پر جب کبھی وہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی موقع، کوئی ٹائم ایسا آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اس شخص نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، یہ انسان اس نے میرے سامنے آیا، اس نے میری یادوں کو تازہ کر دیا. تو میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ تو نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا. اس کا میرے سامنے نام نہ لو، کیونکہ یہ جو شخص ایسے میرے لیے یہ پرابلم کو کریٹ کیا. پر خدا کا کلام ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں. اب یاد نہ کیجیے، بلکہ خدا آپ کے جو آج کو کیا ہے وہ بہترین بنانے والا خدا ہے. آمین آمین. اور اب سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلی باتوں کو ہم نے یاد نہیں کرنا. اور خدا کے کلام پاک میں لکھا 19 آیت کے اندر، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا. آمین. اب وہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے؟ جب پچھلی باتوں کو بھولیں گے تو خدا آپ سے بات کرے گا کہ دیکھو میں تمہاری زندگی کے اندر ایک نیا کام کروں گا. وہ نیا کام کیا ہوگا؟ وہ یوسف جیسا کام ہوگا. جس ہاتھ کو لگایا برکت ہوگی، جس چیز کو چھوئیں گے برکت ہوگی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے برکت ہوگی، گھر کے اناج کو چھوئیں گے برکت ہوگی، راشن لے کر آئیں گے خدا کے اپنے گھر کے اندر برکت ہوگی، سیلری کو لے کریں گے برکت ہوگی، خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے آپ برکت ہوگی. اب گھر کے اندر جب داخل ہوں گے برکت ہوگی، گھر سے باہر جائیں گے اب برکت ہوں گے. کب برکت ہوں گے؟ کب برکت ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ خداوند کے سامنے ہم پیش کریں گے. دیکھو خداوند ہماری زندگی کے اندر ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے. یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیسے خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا. جس طرح بھی بیٹی نے بتایا میٹنگ کو لیڈ کرتے ہوئے کہ ہم نے اس جگہ پر چرچ کے، ہم نے اس چرچ کو ڈیکوریٹ کیا، یہ بنایا تاکہ ہمیں ایک کنسپٹ ہے فارنرز کنٹری کے اندر. میں پچھلے دن سیکھ رہا تھا کرسمس ٹری کے تعلق سے اور جرنی کے تعلق سے، کہتا اس کو بنانا یہ بری بات نہیں ہے، اس کو سجدہ کرنا یہ بری بات ہے. پر ہم اگر بناتے ہیں تو ہمیں بنانا ایک اچھی بات ہے، اچھا کانسیپٹ ہے. پر لیکن کیا کہ سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بری بات ہے. سو یہ ٹاپک الگ ہے، پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا آپ کے اپنے اندر کی جو جرنیاں ہیں، اپنے اندر سے اپنے آپ کو سجانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس من کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس دل کے اندر، اس مقدس کے اندر ان بری باتوں کو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے، ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اس دل کے
اندر اس مقدس کے اندر کسے بسانے کی ضرورت ہے؟ یسوع کو بسانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع المسیح کو بسانے کی ضرورت ہے. اس دل کی جرنی کے اندر اسے ویلکم کہنے کی ضرورت ہے, اسے خوش آمدید کرنے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ہم جس یسوع المسیح کا کرسمس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, جس کے ہم جنم دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ میری زندگی کے اندر نہیں ہوتا, ہمارے خاندانوں کے اندر نظر نہیں آتا. پر ہم کیا کہتے ہیں, کسی کو بتایا جب کیا کر رہے ہو, ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم کرسمس کو منا رہے ہیں. میں آپ کو مثال ایک دینا چاہتا ہوں. ایک جو شخص تھا ایک خاندان کے اندر بڑی خوشی کا سماں تھا. انہوں نے بڑا میوزک لگایا, لائٹنگ لگائی, ڈیکوریٹ کر رکھا تھا. اور جو اس بچے کو برتھ ڈے منا رہے تھے, جس کے وہ سالگرہ کو وہ منا رہے تھے, سیلیبریٹ کر رہے تھے, دروازے پر ایک دستک ہوئی اور کسی نے باہر سے آ کر کہا کہ باہر ایک روڈ پر ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کیا وہ بچہ آپ کا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارا بچہ نہیں ہے. اور نشے کے اندر دھند تھے, انہوں نے کہا ہمارا بچہ نہیں ہے. پھر کچھ کوئی اور گزرا, اس نے پھر دروازے کو نوک کیا, دستک دی اور کہا کہ بھائی ایک بچہ روڈ پر پڑا ہے اور اس قدر گاڑی اس کے اوپر چلی گئی ہے, چڑھ گئی ہے, اس کے اوپر سے گزر گئی ہے, جو اس کا سر ہے پوری طرح سے پھس چکا ہے, وہ اس قدر اس کا جو چہرہ شناخت میں نہیں آ رہا, کیا وہ بچہ آپ کو تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا بچہ نہیں. جب تیسری چوتھی بار آیا, انہوں نے کہا بھائی جا کر ہم دیکھتے ہیں وہ کس کا بچہ ہے. اور جب جا کر دیکھا جس بچے کو جنم دن کو منا رہے تھے وہ بچہ وہی تھا جس کا وہ سالگرہ منا رہے تھے, وہی بچہ روڈ پر کیا ہوا, کچلا گیا. اور اسی طرح میرا اور آپ کا حال ہے. جس یسوع المسیح کا ہم جنم دن مناتے ہیں اسے ہم نے اپنے گھروں کے اندر نہیں, جس سے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو یسوع المسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, چہروں کو سجاتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں, پر اصل میں جو یسوع المسیح ہے وہ نہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا, وہ کیا ہے باہر کھڑا رہتا ہے. ہم جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے سجاتے ہیں, کیا وہ ہماری زندگی کے اندر ہے؟ کیا وہ ہمارے مقدس کے اندر ہے؟ آج وہ تو آپ سے بات کرتا ہے, آج وہ تو آپ سے کلام کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری زندگی کے اندر ایک نیا کام کروں گا. کیا یسوع المسیح اس مہینے کے اندر, ہم نے جو مہینے گزر گئے, ہم خداوند ہم سے یہ بھی بات کرتا ہے پرانی باتوں کو, بیتی باتوں کو, قدیمی باتوں کو یاد نہ کر, میں تیری زندگی کے اندر کام کروں گا. خدا کرتا ہے, پر کیا ہم نے 11 ماہ تو ہم نے خدا کو آج یاد نہیں کیا؟ اگر پروپر طور پہ خدا کے حضور میں نہیں جھکے, اگر چرچ میں آئے دکھاوے کے لیے آئے, اگر چرچ میں پرستش نہ کی, چرچ میں دعائیں نہ کی, اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش نہ کیا, تو پھر کیا ہمارا آنا کیا ہے؟ یہ بے فائدہ ہے. پر جس طرح ہمارا بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیا یاد کیا, کیا سیکھا ہے 17 سال کے اندر؟ اگر خدا آج ہی آپ کو بلا لے اور کہے کہ تو نے آج کیا, میں نے تجھے اتنی زندگی دی, زندگی کی اتنی سانسیں دی, تو نے میرے لیے کیا کیا, تو آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے کیا, اس کو بائک لے دی, موبائل لے دیا, گھر لے دیا, اس کے لیے ایک اچھا محل تیار کر لیا, اپنے بچوں کی شادی کر کے ہماری یہ ذمہ داری ہے. نہیں میرے بہنوں اور بھائیوں, ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے, ہم نے اپنے آپ کو سجانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں بائی سے ہم نے سجانے کی ضرورت. ہاں کرسمس پر آپ ضرور ہم نے ٹیم میں تیار ہوا کریں, پر اصل میں جو آج بات ہو رہی ہے, ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو سجانے کی ضرورت ہے. جس طرح بائبل میں نے کہا تم خدا کا مقدس ہو, اگر ہم اس مقدس کو ہم سجائیں گے نہیں, اس مقدس کے اندر یسوع نہیں ہوگا, پھر اس مقدس کے اندر کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ خرابی ہوگی. پھر خدا کیا کرے گا؟ جس مقدس کے اندر اگر یسوع نہ ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ بائبل کہتے ہیں کہ خدا اس مقدس کو کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا. کوئی نہیں چاہتا میرا مقدس بیمار, کوئی نہیں چاہتا اس جسم کے اندر, اس مشینری کے اندر کوئی بھی خرابی, کوئی بھی فالٹ. بڑے یاد رکھے, انسان ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتے, پر میرا اور آپ کا خدا ہماری زندگی کے اندر وہ ناممکن اور عجیب کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. بس اپنے آپ کو کیا کریں؟ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے. آپ ان باتوں کو یاد نہ کیجئے, بلکہ آپ ان باتوں کو یاد کیجئے جو میرا اور آپ کا خدا اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرتا ہے؟
ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, ہماری زندگی کے اندر ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے. خدا ہمارے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. جس طرح کرسمس کے اندر بہت زیادہ گھروں کے اندر خرچہ, پریشانی, ٹینشنیں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کریں, پر سب سے بڑھ کر کیا کریں, اپنی روحانی لائف کو, اپنی زندگی کو کیا کریں, آپ چینج کریں. خدا تب آپ کی زندگی کے اندر وہ نیا کام کرے گا جب آپ کیا کریں گے, اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کیا کریں گے, پیش کریں گے. خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. خداوند کے آگے آپ جھک جائیں گے. پھر خدا آپ کے لیے بھی الفاظ کہے گا, فرشتوں سے بات کرے گا, کہے گا خدا نے زمین پر نگاہ کی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے, یہ جو میری بیٹی ہے. جس طرح خدا نے داؤد کے لیے الفاظ کو بیان کیا, خدا آپ کے لیے اور میرے لیے الفاظ کو وہ بیان کر سکتا ہے کہ زمین پر تو نے نگاہ کی, امانت میرے دل کے موافق مل گیا, بیٹی سونیا میرے دل کے موافق مل گئی, آپ اس کے دل کے موافق مل گئے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے, تیار کریں گے. ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اپنے آپ برے دوسروں کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا, بری سوچ نہیں رکھنی, بغض نہیں رکھنا, غرور نہیں رکھنا, تکبر اپنے اندر سے ختم کر لیا, گھمنڈ اندر سے ختم کرنا ہے, اپنے اندر سے اکڑ کو, میں کو ختم کرنا ہے. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جو شہنشاہ کا شہنشاہ ہے, اس دور کے اندر بھی ہاتھی گھوڑے ہوتے تھے, شیر ہوتے تھے. خدا نے, پر خدا اگر پیدا ہونا ہوتا یسوع المسیح نے کسی کا اچھی جگہ پر محل کے اندر بھی پیدا ہو سکتا, پر میرے اور آپ کے یسوع المسیح نے کیوں ایک چرنی کا, ایک کھرنی کا چناؤ کیا, کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع ناصری اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے, اپنے آپ کو اس قدر وہ بادشاہ کا بادشاہ ہوتے ہوئے, شہنشاہ کا شہنشاہ ہوتے ہوئے, وہ جو سورگ پر رہتا, آسمان پر رہتا, وہ سورگ کو, آسمان کو چھوڑ کر, عرش کو چھوڑ کر زمین پر اس لیے آ گیا کہ جو فرش کے ہیں, جو زمین پر رہتے ہیں, یہ جو عرش پر, عرش کو چھوڑ کر زمین پر اس لیے آیا کہ جو عرش پر ہے وہ کیا ہے, اس وقت عرش کے نہ رہے, بلکہ کیا ہے, وہ خداوند کے اپنے آپ کو, خداوند اپنے آپ کو, اپنے آپ کے لیے, اپنے جلال کے لیے اس جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے. اپنے آپ کو اس جگہ کے لیے تیار کیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کی خادمہ تھی جوائس مین تھی, وہ کہتی کہ میں نے اپنے زندگی کے اندر کیا کیا, میں نے خدا کو اپنے سامنے پیش کیا. میں نے جو کچھ بھی گزرا, جتنی بھی میری زندگی کے اندر پرابلمز آئی, پریشانیاں آئی, میں نے ان کو یاد نہ کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہوا, پر میں خدا کے کلام پاک میں یہ جانتی ہوں کہ میرا خدا میری زندگی کے اندر ایک نیا کام کرے گا. کہتی جب میں نے خدا کو قبول کیا, میں خدا کے پاس آئی, جب میں نے خدا کی عبادت کرنا شروع کی, میں نے یہ پہلے بھی ایوری ڈے کی میٹنگ میں, جو ڈیلی کی میٹنگ اس کے اندر اس بات کو شیئر کیا. بہت سارے لوگ ہیں, میں اپنے سامنے اس بات کو دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کی خادمہ جو تھی, کہتی میں کمپنی کے اندر ایک جاب لگی, جس کمپنی کے اندر مجھے جاب ملی, اس کمپنی کے اندر میری اس وقت طبیعت بہت خراب تھی, میرے دانتوں کا علاج چل رہا تھا, میرے دانت اس قدر برا طرح سے خراب ہو چکے تھے, میں بیمار پڑ چکی تھی. میرے جو باس نے مجھ سے کہا, میرا علاج چل رہا تھا, مجھے کمپنی کی طرف سے مجھے گاڑی دی گئی, مجھے ایک گھر دیا گیا. کہتی اب جب باس نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پر مال بھیجا ہے, کچھ سامان بھیجا ہے, اب جتنا ہم نے بھیجا ہے اس جگہ سے ہم نے مثال کے طور پہ بھیجا, اگر کوئی 500 کارٹن بھیجے ہیں تو انہوں نے جو ہمیں ریسیونگ دی ہے تقریباً 600 کی یا 700 کی ریسیونگ دی ہے. اب یہ جو ہے تقریباً اچھے خاصے جو ہمیں ڈالر ہیں یہ بچ رہے ہیں, اچھا خاصا پیسہ ہمیں بچ رہا ہے, اور تیرے صرف ایک سائن ہونے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں ایک اچھی, ایک ہینڈسم اماؤنٹ, ایک خوبصورت اماؤنٹ ملے گی ڈالرز کی صورت میں. اس نے کہا تیرے صرف سائن ہونے کی ضرورت ہے. اور اس نے کہا جب سوچا, اب جب وہ ڈاکٹر کے پاس تھی, علاج اپنا کروا رہی تھی, کہ باس نے مجھے کہہ دیا ہے, باس اسے لیٹر دے کے چلے گئے جس کے اوپر سائن تو نے کر کے مجھے دینے ہیں. وہ بڑی پریشان ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ اگر میں اس میں سے گھپلا کا سامیانے تو سائن کرنے ہیں, جو اگر کوئی گھپلا کرنا ہے, ہیر پھیر کرنی ہے, یہ تو میرے باس نے کرنی ہے, میں تو خدا کی خادم ہوں, اس کے اوپر میرے اوپر تو کوئی نام نہ آئے گا. پر اس نے خدا سے دعا کی, اس نے کہا خداوند تمہیں مجھے بتا کیا میری یہ زندگی کے اندر یہ تیری طرف سے ہے, اگر تیری طرف سے نہیں ہے تو مجھے, میں خدا نے کہا تو اس بات کو فیل کر, محسوس کر کے یہ سائن تیرے کرنا اچھی بات ہے. اس نے خدا کے حضور میں دعا کی, اس نے کہا کہ اگر میں سائن نہ کیے تو میری جاب چلی جائے گی, میرا گھر چلا جائے گا, میری گاڑی چلی جائے گی, تو میں روڈ پر آ جاؤں گی, میرے دانتوں کا علاج ہے یہ بھی سٹاپ ہو جائے گا. اور اس نے کہا خداوند میں جانتی ہوں کہ تو میری زندگی کے اندر ایک نیا کام کرے گا, تو مجھے ضرور برکت دے گا, تو ضرور مجھے بلیس کرے گا.
اب اپنے بوس کے پاس کی ایک لیٹر کو لکھا. بوس بڑا خوش ہوا. بوس اس بات سے خوش تھا کہ اب جو یہ لیٹر لے کر آئی ہے, اس کے اوپر سائن کر کے آئی ہے, اب مجھے کافی ڈالر, کافی ایک اچھی اماؤنٹ بچے گی, اچھے زیادہ سارے پیسے مجھے ملیں گے. اب جب اس نے اس کو لیٹر دیا ٹیبل پر, جب لیٹر پہنچا, جب بوس نے فائل کو کھولا اور چیک کیا, اس کے اوپر ایک ڈیزائن لیٹر تھا جس کے اوپر جوائس مائر کے سائن ہو چکے تھے. جب سائن, اس نے کہا کہ جوائس مجھے سمجھ نہ آئی, میں نے تجھے کیا سائن کرنے کو کہا پر تو نے ڈیزائن دے دیا. کہتی کہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے, جب تم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو گے, تو خدا تمہاری زندگی کے اندر ایک نیا کام کرے گا. تو اس نے کہا میں نے خدا کو جانتی ہوں, میرا خدا بائبل مجھے اس تعلیم کی نہیں دیتی, میں نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ریڈی کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تجھے اس میں جاب سے نکال. تو اس نے ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی اور باہر گئی, اپنے جو کمپنی تھی کمپنی کے باہر کھڑی ہو کر وہ رو رہی تھی اور خدا سے کہنے لگی, خداوند میں جانتی ہوں کہ تو میرے لیے کام کرے گا, میں جانتی ہوں, دیکھ خداوند میں نے جب سچائی کو میں نے جانا ہے, سچائی کے ساتھ میں نے اپنا کام کیا ہے, اب میرے پاس یہ سب کچھ چلا گیا ہے. خداوند اس نے گھٹنے ٹیک اور خدا سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگی, خدا میں جانتی ہوں کہ میری زندگی کے اندر تو ایک نیا کام کرے گا, تو مجھے برکت دے گا. اور جیسے اس نے گھٹنے ٹیکے, اب جو بوس تھا وہ کیمرے کے اندر دیکھ رہا تھا کہ یہ جو عورت ہے یہ گھٹنے ٹیک کر کیا کری, دعا کری. جب بوس اس کے سامنے آیا اور اس نے دیکھا, کہتی خداوند تیرے کلام میں سے میں نے سیکھا ہے کہ ہر ایک بات میں کیا کرو, خداوند کی شکر گزاری کرو. اب جیسے بوس اس کے پاس, اس نے دیکھا کہ جوائس کیا کر رہی ہے, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں اور خدا سے کہتی ہوں, خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تو میری زندگی کے اندر جلد ایک نیا کام کرے گا, مجھے کامیابی دے گا, کیونکہ میں نے تیرے نام کو جانا اور پہچانا ہے, میں نے اپنی زندگی کے اندر تجھے پکارا اور تو نے مجھے جواب دیا ہے اور تو مجھے جلد جواب دے گا. اب وہ صاحب کھڑا ہوا بات کو سن رہا ہے اور کہتا ہے, جوائس میری بات کو سن. اس نے خدا کی شکر گزاری کی, آمین کہا. اس نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں. کہتا جوائس مجھے تیری ایمانداری دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا, میں تیری پروموشن کرتا ہوں, میں تیری سیلری ڈبل کرتا ہوں, میں تجھے ایک اچھا خوبصورت ایک اور تجھے اس سے بھی لگژری کر دوں گا اور خوبصورت گاڑی دوں گا, اور تو نے کیا کیا ہے, سچائی کا ساتھ دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے بوس نے اس بات کو دیکھا کہ اس کے پاس سب کچھ چلا گیا, پھر بھی کیا کر رہی, گھٹنے ٹیکے, وہ خدا کی شکر گزاری کر رہی. اور آج ہمیں خدا نے سب کچھ بلیس کیا, صحت دیا, زندگی دیا, اولاد دیا, گھر دیا, پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے, ٹرسٹ نہیں کرتے. کبھی آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے اندر کامیاب اگر آپ کو شخص نظر آئے, خدا کی خدمت کرتے نظر آئے, کوئی بھی شخص کیوں نہیں ہے, کوئی بھی شخص کیوں نہیں ہے, بھائی چاہے عامر کو دیکھ رہے ہیں, بھائی شوکت گوری کو دیکھ رہے ہیں, اس کی پرانی لائف کو دیکھ رہے ہیں, ہماری پرانی لائف کو دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں ان کی پرانی اگر لائف کو اب دیکھیں, ایک بہت بری لائف نظر آتی. پر وہ انہوں نے جب یسوع المسیح کو جانا اور اس بات کو جان کر پھر اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ہم اپنی پرانی باتوں کو یاد کریں گے, بلکہ ہمیں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ پرانی باتوں کو یاد نہ کرے, بلکہ دیکھ میں تیری زندگی کے اندر کیا کروں گا, میں نیا کام کروں گا. جب آپ بھی خدا پر بھروسہ کریں گے, خدا پر توکل کریں گے, خدا پر یقین رکھیں گے, خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی کیا کرے گا, ایک نیا کام کرے گا. ہو سکتا ہے آپ خدا سے بہت کچھ مانگ رہے ہوں, پر خدا آپ کو دے گا. بعض اوقات میں پچھلے دن سیکھ رہا, خدا کے خادم اپوسٹل انکن رولا کہتے میں نے خدا سے دعا کی, تقریباً 15 سال پہلے میں نے ایک اپنی دعا کو لکھا اور خدا نے 15 سال بعد میں بھی بھول گیا, مجھے یاد بھی نہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے تھی, پر خدا سے جب میں نے مانگنا بند کر دیا, پر خدا نے مجھے کیا کیا, مجھے عطا کیا. اور اگر آپ بھی خدا سے مانگ کر بھول چکے ہیں, پر یاد رکھیے آپ کا خدا آپ کو کیا کرے گا, برکت دے گا. بس وقت میرا اور آپ کا خدا میرے عزیزوں ہمیں چیک کرتا ہے, یہ کب تک میرے ساتھ ہے, کب تک میرے ساتھ اٹیچ ہے, یہ کب تک اپنی پرانی باتوں کو لے کر پریشان رہتا ہے. اب مت پریشان ہوا کریں, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ کا تو خدا وہ ہے جو ناممکن کام کرتا ہے. داؤد پریشان نہ ہوتا, داؤد خدا کی شکر گزاری کرتا. داؤد گھر میں سے باہر ہے, پر خدا کا بندہ سمویل آیا اور اس کو کیا مسا کیا. خدا آپ کو مسا کرے گا, دنیا میں سے بھیڑ میں سے آپ کو نکالے گا, آپ کو فرنٹ پر لے کرے گا, آپ کو کامیاب کرے گا, آپ کو بلیس کرے گا. کس صورت میں ہوگا, جب آپ کیا کریں گے, اپنے آپ کو کیا کریں گے, خدا کے سامنے پیش کریں گے. اپنے آپ کو تیار کیجئے. آپ خدا کے لیے بہت ساری روحوں کو خدا کے پاس لانے کا آپ سبب ٹھہرے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا, اب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں سورگ کے اندر جاؤں اور میرا جو خاندان ہے
میرا جو گھرانہ ہے وہ نرک کے اندر جائے. اگر آپ سورگ کے جو لوگ ہوں گے, فور ایگزامپل کوئی خادم, کوئی بھی شخص اگر بھائی عامر جاتا ہے تو بھائی عامر اگر سورگ کے اندر گیا ہے, جنت کے اندر گیا, تو اگر بھائی جوید بھی جنت کے اندر ہے تو یہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے, کہیں گے کہ ہم ایک ہی چرچ میں گئے, ایک ہی ہم چرچ کے ساتھ اٹیچ ہیں, ایک ہی ہم منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں. خدا آپ کو برکت دے گا, خدا آپ کو بلیس کرے گا. آپ اس جگہ جا کر پھر آپ ایک دوسرے کو کیا کر سکیں, آپ پہچان سکیں گے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, اپنی لائف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر اب تک ہم کامیاب نہیں ہو رہے, اگر اب تک خدا نے ہماری زندگی کے اندر نیا کام نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کمی ہمارے اندر ہے, کمی آپ کے اندر ہے. کیونکہ ہمارا خدا تو یہ کہتا ہے میں تیری زندگی کے اندر کیا کروں گا, نیا کام کروں گا. خدا کی کلام پاک میں لکھا ہے مانگو تم کو دیا جائے گا. یہ کب ہمارا خدا ہمیں عطا کرے گا, جب ہم کیا کریں گے, اپنے آپ کو کیا کریں گے, پیش کریں گے. خدا سے گلہ شکوہ نہیں کرنا, خدا تو نے مجھے یہ نہیں دیا, خدا آپ نے مجھے یہ نہیں دیا, خدا نے آپ مجھے یہ نہیں دیا. کبھی خدا سے گلہ شکوہ کرنا بند کر دیجئے. سب سے بڑھ کر جو آپ کو خدا نے برکت دیا, بلیسنگ دی ہے, وہ یہ دی ہے کہ اس نے آپ کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے. کبھی یہ نہ پریشان ہو, کبھی اس بات سے ٹینشن نہ لیں, پریشان نہ ہو, نہ امید نہ ہو کہ آپ کیا ہے, اس وقت خدا نے آپ کو بھول چکا ہے, آپ گنہگار ہیں. کوئی بات نہیں, خدا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے. جو گناہ ہم کرتے ہیں, جو گناہ ہم سے کرواتا ہے, خدا اس سے نفرت کرتا ہے. پر خدا آپ سے کیا کرتا ہے, آپ سے بے انتہا کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور خدا کے کلام پاک میں اگر یہ یسائی کی کتاب 43 آیت کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہے میں وہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. آمین. میرا اور آپ کا خدا آپ کے اور میرے گناہوں کو کیا کرتا ہے, وہ مٹاتا ہے. وہ میری اور آپ کی خطاؤں کو یاد نہیں رکھتا. اگر ہمارے سب کو برا کرتا ہے, ہم اس کی خطاؤں کو, جس نے ہمارے سب برا کر دیا, ہم یاد, ہاں اس نے میرے لیے کر رکھا, ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا, اس کے وجہ سے میرا خاندان آج اس کامیابی پر برباد ہو, جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اندر یہ مشکلات ہوئیں, یہ پریشانی کریٹ ہم نے کی پیدا ہوئی. پر اگر خدا جو آپ کا ہے وہ آپ کی خطاؤں کو, آپ کی گزری باتوں کو, پرانی باتوں کو خدا یاد نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ میں آج بھی معاف کرنے میں کیا ہوں, عادل اور قادر خدا ہوں. مصرف بیٹا چلا گیا, بھائی کی نظر میں وہ گنہگار تھا, برا تھا, دوسرے نوکر چاکروں کی نظر میں وہ برا ہوگا. پر جب باپ کے پاس ہے سب کچھ ختم گیا, فنش ہو گیا, کچھ بھی نہ ملا, آخر کیا ہے, اینڈ کیا ہے, پھر باپ کے پاس ہے. میرا اور آپ کا بھی اینڈ کیا ہے, جہاں مرضی ہم چلے جائیں, اینڈ کیا ہے, پھر بھی کیا ہے, ہم نے خدا کے پاس آنا ہے, خدا کے پاس اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. کیونکہ ہمارا جو ہے صرف اور صرف ہمارا خدا ہی ہے جو ہماری پروٹیکشن کرتا ہے, ہمیں حفاظت کرتا ہے, ہماری نگہبانی کرتا ہے. پر آپ اپنے آپ کو کیا کریں, خدا کے سامنے پیش کر دیجئے, اپنے آپ کو تیار کیجئے. اس مہینے کے اندر کہیے خدا آپ مجھے برکت دیجئے, میرے خاندان کو برکت دیجئے, خدا مجھے بلیس کیجئے. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. چند لمحوں کے لیے ہاللیلویا, ہاللیلویا. اپنی آنکھ کو بند کیجئے, اپنے سر کو جھکا لیے. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے جوان ہیں آپ, آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. خدا ان کی شکر گزاری کیجئے. خدا سے کچھ بھی آپ نے مانگنا نہیں, یہی بس کہنا خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خدا اگر آپ نے اب تک اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, روحانی طور پہ تیار نہیں کیا, اب آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے. آئیے اپنے آپ کو تیار کیجئے, روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کیجئے, اندر سے اپنے آپ کو تیار کیجئے, اس مقدس کو اپنے آپ سے اندر سے تیار کیجئے اور کہیے خدا اس مقدس کے اندر میرے آسمانی خدا یسوع مسیح آپ بس جائیں, میں نظر نہ ہوں بلکہ مجھ میں آپ نظر آئیے. خدا مجھے بابرکت دیجیے. ہاللیلویا. آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے, خدا ان کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا. پرانی باتوں کو یاد نہ کیجیے, نئی باتوں کو یاد کیجیے, آنے والے دنوں کو یاد کیجیے, اس وقت کو یاد کیجیے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہماری زندگی کے اندر بخشا ہے. آئیے اس کی شکر گزاری کیجیے, بری باتوں کو بھول جائیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھلا کیا ہے وہ بھول جائے. کہ خدا میں دوسروں کو معاف کروں. خدا اس منتھ کے اندر کہ خدا جو آپ مجھے دیں خدا میں دوسروں کو دینے والا بنوں, میں تیرے گھر میں پیش کرنے والا بنوں. خدا سنی خدا تو مجھے برکت دے, میرے خاندان کو برکت دے. خدا مجھے معاف کرنے والا بنا, کیونکہ تیرے کلام میں
लिए कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदा मैं अपने सताने वालों के लिए दुआ करती हूँ, दुआ करता हूँ खुदा। मैंने तेरे कलाम में से सीखा है, मुझे पुरानी बातों को याद करने की जरूरत नहीं, मुझे अब नई बातों को याद करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर इमैनुअल से वो सामने आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। कलाम की बरकत के लिए दुआ करेंगे ताकि जो बीज बोया गया जिंदगियों के अंदर बार बार हो। हालेलुया। एल्डर इमैनुअल आएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए।